السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع. یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل ضمیر. میں آپ سے آج اس بات پہ مخاطب ہوں کہ ایک ضرب المثل ہے جو بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر وقت پہ ایک چیز کا مداوع نہ کیا جائے اور اسی چیز کا اور وہی سلوشن کچھ عرصہ کے بعد کیا جائے تو وہ بے سود ہوتا ہے. جب کسی شاعر نے کہا کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، زندگی ایک دوڑ ہے اور اس میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سپیڈ یا اپنا وہ اس کو قائم رکھتا ہے. میں جو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اس میں میں آپ سے جو اس وقت موجودہ بحران ہے جس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ضد ہے اور وہ ضد اس وجہ سے ہے، ایک نفرت ہے، ایک تقسیم ہے ہمارے اپنے ہی اندر. وہ اس وجہ سے ہے کہ صدیوں پرانی چیز کہ اچھے برے کی جو تمیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک بھلے، ایک نیک، ایک ایماندار کو ایک چور، ایک بے ایمان، ایک پرلے درجے کا قاتل، جھوٹا، مکار، فریبی اس کے برابر نہیں کر سکتے. اور یہ میں اگر کہوں تو ایک دنیا دار آپ کی طرح آدمی ہوں تو مجھے آپ سول سوسائٹی کا ممبر کہہ لیجئے، کنسرنڈ سٹیزن کہہ لیجئے، ایک تھنک ٹینک کا ایک بوڑھا آدمی کہہ لیجئے جو ساری زندگی اس نے پڑھایا ہی ہے، ماسٹری ہی کی ہے، اور باوجود اس کے کہ میں اسپیشلسٹ ہوں اور میرا دین کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ یہ میرا کافی گہرا ربط ہے. اور وہ جو میرا واسطہ اس کے ساتھ ہے وہ گاہے بگاہے مجھے بولنے پر مجبور کرتا ہے. آپ کلام پاک جو کہ مقدس کتاب حضور پاک پہ نازل ہوئی اس کو کہیں کہ وہ جو ایک بندہ سیدھا چل رہا ہے وہ اس آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بار بار ٹکر کھاتا ہے اور گرتا ہے. یعنی وہ معاشرے کی بھی نظروں سے گرتا ہے، اپنی بھی نظروں سے گرتا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے. وہ جھوٹ وہ بولتا ہے، مکار وہ ہے، فریبی وہ ہے، پیسہ وہ کھاتا ہے، سود وہ کھاتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، وومنائزر وہ ہے. یعنی پورے جو عیب ہیں معاشرے کے وہ اس کے اندر موجود ہیں. میں جب اس آدمی کو آٹے کے پیچھے بھاگتے ہوئے 8 بچوں کے باپ کو میں نے اس کی لاش دیکھی اور میں نے جس طرح سے خواتین کو ایک آٹے کے ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، جس طرح سے میں نے سیلاب سے گاؤں میں نے دھلتے ہوئے دیکھے، جس طرح سے میں نے سندھ میں ہزاروں ٹن گندم کو وہاں چوری کر کے اس کی جگہ پر کنکر اور پتھر رکھتے ہوئے میں نے وہ دیکھے، جس طرح سے میں نے ڈرٹی ہیری مسٹر ایکس اور مسز وائی کی باتیں سنی، تو میں یقین کریں مجھے متلی آتی تھی، الٹی آتی تھی اپنے ہی معاشرے کے اوپر نفرت سے. کسی کو آج سے کچھ سال پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے ISI جو کہ دشمن کے لیے ہے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ چڑیا گھر کے پیچھے ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ لاہور میں ہے یا آپ پارا میں کہاں ہے. کسی کو ان کی فزیکل لوکیشن کا معلوم ہی نہیں تھا، نہ کبھی کسی نے یہ تجسس کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے جو صرف دشمن کا پتہ لگاتا ہے کہ وہ کہاں سے حملہ کرے گا، کہاں سے مارے گا. اور جب وہ اپنے گھر وہ لوٹنے لگ جائے، جب وہ اپنے گھر کی عزت کا سودا کرنے لگ جائے، جب وہ اپنے گھر کو ہی آگ لگانے لگ جائے اور لوگوں کے قتل کی سازش میں لوگوں کو ننگا کر کے ان سے وہ ان کی تذلیل، یعنی ایک انسانیت کی اس سے زیادہ مجھے بتائیے اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا جو سطر ہے اس کو آگے پیچھے سے ننگا کر کے آپ کو اس میں خوشی ملتی ہو. اگر آپ کو کوئی ننگا کرے، میں ایک سرجن ہوں،
تو میں اس وقت تک کبھی نہیں جاتا، چاہے آدمی ہو یا عورت کی سرجری ہو، جب تک کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس اور اس کا جو سطح ہے وہ اس کے اوپر کمپلیٹلی سرجیکل ڈریپس سے کور نہ ہو۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ ہمارے مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کا بھی اسی طرح احترام کرو پردے کا، جس طرح عورت کا ہے اسی طرح مرد کا بھی سطر ہے۔ وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جن کو اس بات سے خوشی ملتی تھی وہ ہمارا ادارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں پبلک کو ان کا پتہ ہو، ان کے نام کیوں پتہ ہوں، ان کی شکلیں کیوں ان کو پتہ ہوں؟ ارے یہ تو ایک انتہائی خفیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انہی وجہ سے اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، اور وہ صرف دشمن کے لیے ہے۔ دشمن چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے وہ افغانستان میں چھپا ہوا ہے، چاہے ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہے، کہیں ہی اسرائیل میں ہے، کہاں بھی وہ دنیا میں ہے، یہ ادارہ ان کی جو ہے وہ لگاتا ہے کہ وہ کہ کہاں ہے، اور جس کو پہلے پتہ چل جائے وہی تگڑا ہے۔ اگر KGB کو پتہ چل جائے کہ CIA اپنے اس وقت نیوکلیئر لے کر ان کے جو ہے وہ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کو، تو وہ ان کو میزائل مار کے گرا لیں گے، اینڈ وائس ورثہ۔ اگر CIA کو KGB کا پہلے پتہ چل جائے تو وہ CIA تگڑا ہوگا، اور اگر KGB کو CIA کا پتہ چل جائے، یہ تو روس اور امریکہ کو ہوا، یعنی ہی ایسے ہی پاکستان انڈیا کا ہے، پاکستان اور افغانستان کا ہے، پاکستان اور کسی اور ملک کا ہے۔ تو مجھے اس بات سے اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اتنے ایک اچھے ادارے میں اتنی نیک نامی جو اس نے کمائی، ساری دنیا میں اس کو پہلا ریٹ کیا گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کس گراوٹ میں، اس نے اپنے آپ کو اس گندے تالاب میں اپنے آپ کو پھینک کے اپنے آپ کو وہ ڈبو دیا ہے۔ یہ کیا کبھی ریکور کر سکے گا؟ وہ آفیسر جن کے چہرے اور ان کے نام آ چکے ہیں، اور بچے کے منہ پر یہ باتیں آ گئی، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب وہ چڑیا گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، وہاں کس کس کا ڈائریکٹریٹ ہے، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، سویلین کیسے ریکروٹ کیے جاتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان لوگوں سے وہ اقرار کرواتے ہیں کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کرنے کا۔ اسی طرح آپ پارا کا ہے، اسی طرح دوسروں شہروں کا ہے۔ یعنی وہ جو کور ہوتا ہے وہ کور اتار دیا گیا ہے۔ یعنی کتنی بڑی قیمت یہ باجوہ کے بچے نے یہ اس اپنے ذیلی محکمے کو اس نے یہ ذکر بچائی ہے، اور وہ جو بیڈ ایپلز جو اس کے اندر ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ اور میں حافظ صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ حافظ صاحب، آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، آپ کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، آپ اللہ سے صرف ڈرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو پینٹاگان سے ڈرنے کی، CIA سے ڈرنے کی؟ ان سے کیوں آپ کا جو ہے آپ میں یہ جرت اور آپ میں یہ جو ہے، اور میں نے جیسے شروع میں سٹچ اینڈ ٹائم سیوز 9 کہا کہ اب وقتی طور فوری ایکشن کیوں نہیں لیتے اور ان سارے بیڈ ایپلز کو ایک طرف کریں؟ اب رہا بات کہ اگر کیش کول لے کر مانگنا ہی پڑ رہا ہے تو ایڈورسٹی سے مانگیں گے، یعنی اس کا فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ بھیک تو بھیک ہی ہے۔ وہ ایک لنگڑے کی جو ٹانگ ٹوٹی تو اس نے کہا کچھ پیسے اکٹھے کر کے تو میں اس کا علاج کرا کے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے لنگڑے نے کہا ارے مت کرنا یہ ایسے، ارے یہ تو بہت بڑا تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ تم جا کر ایک چوراہے پہ کھڑے تو ہو کر دیکھو، تمہارے پہ ترس کھا کے یہ ساری ٹانگ والے جن کی صحت مند ٹانگ ہے وہ دیکھو تمہیں ایک رات تک کتنے پیسے وہ دیتے ہیں۔ تو اس نے اسی ایڈورسٹی کو اپنا ایک اچھا پوائنٹ بنا لیا، اور جب اس کے ہزاروں روپے رات کو اس کو اکٹھے ہو گئے تو اس نے وہ لنگڑے نے اس لنگڑی ٹانگ سے ٹوٹی ہوئی سے اس نے کہا اس کو تو میں استعمال کروں گا۔ اور ہم کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ زلزلے کو، سیلاب کو ہم وہ ٹوٹے ہوئے لنگڑے کی ٹانگ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ہمیں دنیا کو دھوکہ دے کر اور ہمیں یہ پیسہ مل گیا، اس سے ہم اپنا قرض اتاریں گے۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ آپ کی منافقت کی انتہا کہ جو آن لائن آپ کی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے امیر ملکوں نے آن لائن اس کے اوپر زوم کے اوپر کیا ہے، آپ 100 کے قریب بندہ لے جا کر آپ ہوٹلوں میں ٹھہر کر آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک یورپین ایک سفید فارم آپ کو یہ سوال کرتا ہے کہ جب تمہارے لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں تو تم کس طرح یہ 7 کورسز کا میل
بیٹھ کے یہاں کھا سکتے ہو، تمہارے یہ معدے کے نیچے یہ اترتا کیسے ہے؟ یہ اس لیے اترتا ہے کہ آپ نے چور، آپ نے جو دنیا کا scum تھا وہ آپ نے گندگی اٹھا کر جو ادھر ان کو یعنی مسلط کی زبردستی. تو کیا ویلیوز آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ آپ اگر اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا؟ آپ آیت الکرسی پڑھ لو، اگر اچھے کام کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں اس کا اچھا بدلہ دوں گا، اور برے کام کرو گے تو اس کی اللہ کہتا ہے میں تمہیں سزا دوں گا، اس دنیا میں بھی دوں گا اور روز قیامت جب میرے پاس آؤ گے اس وقت بھی دوں گا. اور میں تم سے وہ برے کام نہیں کرا رہا. رحمان کہتا ہے میں نہیں کرا رہا، میں تو تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے جاتا ہوں. یہ شیطان کرا رہا ہے جو تمہیں اجالوں سے پھر اندھیروں میں لے جاتا ہے. ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی، اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے. ٹھیک کیا کہ نہیں؟ کہ میں نے ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا ہے مانگنے کا اور میں نے یہ کر لیا. تو کیا ہوا کہ اگر آپ نے ان کا جہاز گرا دیا تھا؟ کیا ہوا اگر آپ نے وہ جا کر کہا کہ جی وہ کوا مار کے چلا گیا ہے؟ اس نے کچھ ہی سالوں میں آپ سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ آپ کو ایک فقیر کے روپ میں مانگنے کے لیے آپ کو اس نے کر دیا. آپ اپنی انا کو ختم کریں، آپ یہ ریپیئر کریں. اس وقت ریپیئر کا جو ہے نا وہ ضرورت ہے. ان کو آپ نکالتے ہیں تو یہ 100 بھی نہیں بنتے، ان کو نکالیں. پی کا بھی ایک نہیں بندہ رہنے دیں، اور نہ ہی یہ جو سو کالڈ نواز لیگ جو ہے آزمائے ہوئے، نہ ہی کیوں لیگ کو. یہ جتنوں نے اپنے نام کے ساتھ مسلم لیگ کو ایکسپلائٹ کیا ہے اس میں ڈزنٹ میٹر، چاہے وہ شیخ رشید ہے، چاہے وہ یہ گجرات کے چودھری ہیں، چاہے یہ لوہار ہیں جو شریف سے ہیں، چاہے وہ زرداری زور بھٹو ہیں. خدا کے واسطے ملک بچانے کے لیے یہ قربانی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ان کو خدا نہ خواستہ جانی طور پہ نقصان کریں، ان کو رہنے دے جو اللہ نے ان کو جتنی زندگی دی ہے. اور نہ ہی یہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آرم فورسز کے، آپ کے اپنے ہی بہن بھائی ہیں، ان کو اگر آپ فزیکلی کوئی نقصان پہنچائیں، لیکن ان کو جینے دیں ایک عام انسان کی طرح. ان کا سب کچھ آپ نیشنلائز کر لیں، ان سے لیں، اور اس آدمی کا جو برانڈ، اس کا جو ایک اٹریکشن ہے، اس میں جو کرسمہ ہے، اس کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے اس کو استعمال کر لیں. کیا ہو جائے گا 3 یا 4 سال میں؟ آپ وہ کتنا رہ جائے گا؟ وہ میرا مڈ 70s میں اس کی عمر ہے، اور 4-5 سال اگر وہ کر کے آپ کی وہ ساری بھلائی کر جاتا ہے. آپ کی اپنی جو آپ نے بم لینے ہیں، جہاز لینے ہیں، آپ نے کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے، کوئی وہ تھنڈر 16 کو کر رہے ہیں، 17 کو آپ کریں، ریسرچ کریں، انوویشن کریں، کامرا میں کریں، اور جہاں جہاں کر رہے ہیں اس کو کریں، ٹیکسلا میں کریں. آپ نے ٹینکوں میں خالد میں جو لانی ہے جدت لائیں، آپ کو پیسے لا کے دے گا نا. تو اگر ان کو ووٹ کا بھی حق دیں اوورسیز پاکستانیز کو، وہ بھی آپ کو دھڑا دھڑ پیسے بھیجیں گے. کیا فائدہ ہے؟ آپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ بار بار آپ ان اربوں کے پاس جاتے ہیں. وہ 30s میں ہے محمد بن سلمان. ارے اتنا بڑا آپ اپنے آرمی چیف کو، اتنی بڑی گورنمنٹ کے جس اتنے لاکھوں والی آرمی کو بھیجتے ہیں، اور کیا فائدہ ہے اس طرح کرنے کا کہ آپ کا دشمن ادھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور وہ بچر آف گجرات مشہور ہے، اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے. پورے انڈیا میں دیکھو اس نے کیا دھوم مچائی ہوئی ہے، اور اس کو لوگ نفرت کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کے سامنے جو راجیو گاندھی کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے، وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اب BJP یا RSS جو ہے نا وہ اب کبھی جیتے گی. اب لوگ اس سے تنگ ہیں، جس طرح اس نے اس کو ہندوستان کو تقسیم کیا ہوا ہے، جس طرح سے وہاں کی غربت بڑھی ہے، جس طریقے سے نفرت اور گھروں کو اس نے کیا ہے، کشمیر کو انیکس کیا ہے، جس طرح وہ چل نہیں سکتا، یہ ظلم نہیں چل سکتا. اور یہ بیان ہی اسی طرح سے اب جو بالکل آپ نے ننگا کر دیا ہے ایک اتنے بڑے پریمیئر اپنے ادارے کو، اور آپ نے جوڈیشری کو بھی ننگا کر دیا. میں نہیں کہتا سارے ہیں، یہ بڑے بڑے زبردست ہمارے ججز ہیں اور آؤٹ رائٹ ایماندار ہیں، لیکن ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. وہ کافی مچھلیاں ہیں جنہوں نے جوڈیشری کو بھی گندا کیا ہے. اور اس باجوہ صاحب کے بچے نے جو اپنے ساتھ اپنے وہ اس سوچ کے بندے ساتھ لگائے تھے، اس نے دیکھے کہ اس کو کتنا کیا.
اور کیا آپ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان دیں؟ ارے ریٹائرڈ آدمیوں کی آپ نے پینشن بند کر کے کہ وہ صرف آپ کے بولے ہیں، آپ سے ایک کہا کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہا ہے، آپ نے ان کو مکانوں سے نکال دیا، ان کے ہیلتھ کے جو بینیفٹس بند کر دیے، پینشن بند کر دی، ان کے ریزیڈنسز ان سے لے دیے. یہ طریقہ ہے؟ اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک زخم کو آپ نے فردر گہرا کر دیا، یہ ہیلنگ ہے؟ ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں، ہیلنگ وہ ہوتی ہے جو نیلسن منڈیلا کے ٹائم پہ ہوئی تھی. ہیلنگ وہ ہے کہ اگر آپ ایک کڑوا گھونٹ بھی ساتھ پئیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپیل کرتے ہوئے کہ حافظ صاحب سے اور میں عمر عطا بندیال صاحب سے، جو ہمارے محترم جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، کہ اٹھیں. یہ اس وقت میٹنگوں کا وقت نہیں ہے. کوئی چیز کو آپ نے کوئی فیصلہ نہ کرنا ہونا تو آپ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، آپ جی آئی ٹیاں بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا خرچ کر کے آپ کے سامنے سارا جو جتنا نیب نے کیا تھا آپ کے سامنے دیکھے ود اے پنچ آف سالٹ انہوں نے اڑا کے سارے جو کل کے وہ ننگے دین ننگے وطن سب سے برے اور سب سے گندے سب سے غلیظ وہ تھے نا، جن کو چور، جن کو آپ ڈاکو، جن کو قاتل تھے، آپ کے سامنے اس وقت وہ انتہائی پاک صاف دہائے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ارے کیسے آپ چھپکلی کو نگل لیں گے؟ کس طرح آپ یہ گندگی کو، آپ کو مینگن کو دودھ میں ڈال کے آپ پی لیں گے؟ نہیں پی سکتے. یہ ہے کاز آپ کا جو چاروں طرف اس وقت نفرت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. خدا کے واسطے اس کو روک لو اور اس آدمی کو کیش کر لو. نہیں تمہیں فرشتہ لگتا، پلے بوائے لگتا ہے، تو پلے بوائے کا اپنا جو تمہارا قرضہ اگر اتار دیتا ہے اور کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا، تمہاری عزت وہ بچا دیتا ہے، تو اس کی بھی قربانی ہے. وہ اس کے بعد وہ کہاں آئے گا؟ اس کی میرے ہر عمر ہی نہیں اجازت دے گی کہ وہ یعنی الیکشن لڑے یا پرائم منسٹر کے کرے. تو ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ آنکھیں کھولیں گے اور اٹ از نیور ٹو لیٹ. لیکن ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز ٹائم، ایکٹ ناؤ بیفور اٹ از ٹو لیٹ. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.